پہلے پاک کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج تک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے 50 سال بتوں کی عبادت کی ہو؟ او بھائی یاد میں آپ شیخ صاحب مجھے ایک بتاؤ یار, شیخ صاحب مجھے بتاؤ, مسلمان ہونے سے پہلے خلیفہ صاحب کا دین کیا تھا؟ بت پرست ہے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب, رؤوف صاحب کٹ گئے جی, رؤوف صاحب کٹ گئے جی. آج تک کسی رؤوف صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ اسلام لانے سے پہلے, کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے خلیفہ ثانی کا دین کیا تھا؟ اب وہ کیا تھا کہ مطلب کہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے وہ دین ابراہیم پہ تھے. بت پرست ہے نا, بت پرست ہے بھائی, بت پرست ہے, بت پرست ہے, بت پرست ہے بھائی, کہا جا سکتا ہے. ہاں جاہلیت کے زمانے میں بت پرست. اب مجھے بتائیں, آج تک آپ نے دیکھا سابقہ ہندو, سابقہ بت پرست پکڑ کے اللہ اس کو نبوت دے دے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے بت پرست ہے تو اپنا عقیدہ بتاؤ جی. جیسے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کافر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا تو نبی نہیں بنا. آپ کا یہی معیار ہے تو ادھر بھی آ جائیے تھوڑا. نوح کا بیٹا نبی نہیں بنا کیونکہ وہ تو تھا ہی کافر نا. عرض یہ ہے کہ کافر کیا نبی بن سکتا ہے؟ تو ان کے ساتھ رہ کے ان کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں ہوئی. یہ کوئی ٹھیک معیار نہیں ہے ہے, نا. ٹھیک ہے بھائی, نبوت ہم نے نہیں کہا کہ بھائی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے وہ اچھا آدمی ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے جو ان کی صحبت میں جو بھی رہتا ہے اچھا آدمی. بات یہ ہے کہ ایک بت پرست کو جس کی عمر داڑھی سفید ہو گئی ہے, عمر گزر گئی ہے, وہ بتوں کے سامنے پوجا کرتے ہوئے لوگوں کو مارتے ہیں کہ بتوں کی تم احترام نہیں کرتے, بت خانہ جاتے ہیں روزانہ, ایسے شخص کو نبوت کبھی ملی ہے؟ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے کہ نہیں, اللہ کے فضل سے نہیں, ایسا فضل اللہ کے فضل میں تو کبھی تو نہیں. 1,24,000 انبیاء نا, اس میں سے 1-2 کو دکھایا کہ سابق بت پرست کو سابق مثلا بت پرست کو اس کو کیا ملا ہے؟ نبوت ملی ہے جی. اللہ کے فضل میں تو کوئی کمی نہیں نا, آپ دکھائیں نا, صرف عمر پہ ہی فضل کرنا. اس کو چاہے اس کو نبوت نہیں, مگر تب بھی وہ ولایت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ, مصر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 100 ختم کیا اور ان کو اللہ کا اور ولی پھر بنایا. دیکھیں یہ اسلام لانے کے بعد بھی میں نے اپنی کتابوں سے دیکھا کہ صحابہ نے شہادت دی کہ فضل غلیظ ہے, اخلاق نہیں ہے اس شخص کا, ٹھیک ہے نا. آج تک اللہ نے کسی فضل غلیظ کو نبی بنایا؟ یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فضل غلیظ تھا, بد اخلاق کو نبوت دیا. ایسا نہیں او بھائی, وہ دیا تو صحابہ جھوٹ کہہ رہتے ہیں کہ فضل غلیظ نہیں ہے. صحابت کی بات تو آپ پہ حجت ہے نا. حضرت صحابہ کی بات ہماری, مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جس میں آپ کو پتا ہے امام بخاری نے کیا کہا ہے المفرد میں کہ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ حضرت عمر کی بات موافقت کیا ہے. یہ سب کفر ہے, واللہ کی قسم یہ کفر ہے. ان باتوں میں کیا ہے کہ ابو بکر عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اختلاف ہے, اللہ تعالیٰ عمر کی تعریف کرتا ہے نا. اللہ کی قسم یہ سب کفر ہے. بالکل یہ سب کفر ہے. دیکھیں یہ ان کا عقیدہ کیا ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں موافقات عمر جو ہے نا, موافقات عمر, اس کے اکثر راوی خود عمر بن الخطاب ہے. عمر بن الخطاب اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان جگہ پہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اجازت دیں. مثلا اس کے موافقات میں کیا ہے, میں یہ دیکھو, میں آپ کو یہ دیکھیں یہ کفر ہے کہ سراسر کے نہیں. ہاں بھائی صاحب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, دیکھیں موافقات, اس کے موافقات میں کیا ہے. اب دیکھیں واقعاً یہ اس عمر بن الخطاب کیسے بے احترامی کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فلان بات سمجھانے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ڈانٹا ہے, میری تائید کی. یہ موافقات عمر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں آیت نازل کی. یہ کتاب بخاری ملاحظہ کریں, یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4483 اور راوی خود بھی عمر بن الخطاب ہے. اچھا, کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علیک البر والفاجر, آپ کے پاس نیکوکار بھی آتے ہیں اور بدماش لوگ بھی آتے ہیں, فاجر لوگ آتے ہیں آپ کے پاس. لو امرت امہات المؤمنین بالحجاب, آپ اپنی عورتوں کو کیوں حجاب کا حکم نہیں دیتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عمر کو غیرت ہے. رسول, اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں, اور وہاں پہ بدماش بد کردار لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو, پیغمبر کو پرواہ نہیں ہے. فانزل اللہ آیت الحجاب, تو اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں
اللہ تعالیٰ نے آئے حجاب نازل کیا. ٹھیک ہے نا. تو مجھے آپ بتائیں شیخ صاحب, دیکھو یہ ہے ادب مفرد ہے, شابدار الصدیق ہے, بخاری صاحب کی کتاب ہے. عائشہ کہتی ہیں قالت كنت آكل مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم حیثہ, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کا کوئی کھانا تھا جو وہ اکثر وہ گوشت اور آٹا وغیرہ کو ملا کے اس طرح شوربہ وغیرہ بناتے تھے. فمر عمر صاحب بھی آئے, فدعاه فاکل, اس کو بھی بلایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا. فاصابت يده اصبعي, تو میرا جو ہاتھ ہے عمر کے ہاتھ سے ٹچ ہو گئی. فقال حس لو اطاع فيكن ما رأتكن عين, اس نے مجھ سے کہا کہ پیچھے ہٹ, اگر یہ شخص, رسول اللہ بھی نہیں بولا, لو اطاع فيكن, اگر میری بات ازواج کے متعلق مانا جاتا, آپ لوگوں کے متعلق میری بات یہ مانتا, ما رات کو عین, آپ کو کوئی شخص دیکھتا بھی نہیں. دیکھو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ غیور کو, ان کی اپنی حدیث ہے, ما خلق اللہ تعالی اغیر منی, کہ مجھ سے زیادہ صاحب غیرت کسی کو خلق نہیں کیا. تو یہ شخص ان کے بارگاہ میں ان کی عورت, ان کی بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر میری بات مانا جاتا آپ تو آپ لوگوں کو پھر کسی کے آنکھ نہ لگتی. فنزل الحجاب, تو اس وقت حجاب نازل ہوئی. ایک منٹ, ایک اور حدیث دیکھو, حدیث نمبر 4795. خرجت سودۃ بعدما ضرب الحجاب لحاجتها, حجاب آ گئی تھی تو سودا کس, وہ زیادہ تر وہ پیشاب کرنے کے لیے باہر جاتے تھے نا, گھر میں تو کمرے میں تو نہیں ہوتا تھا نا, وہ صحرا میں جا کے کرتے تھے, وہ اپنے قضاء حاجت کے لیے نکل گئی باہر. وکانت امرأۃ ما ضرب الحجاب, حجاب بھی واجب نہیں ہوئے, معاف کیجیے, حجاب بھی واجب نہیں ہوئی ہے, نہیں, حجاب بعد ما ضرب الحجاب, حجاب نازل ہونے کے بعد, معاف کیجیے, حجاب نازل ہونے کے بعد وہ سودا جو ہوتا ہے, وہ سودا نکل گئی کسی کام سے, وہ اکثر قضاء حاجت کے لیے. وکانت امرأۃ جسیمہ, اور وہ ایک چاق چوبند خاتون تھی. لا تخفى على من يعرفها, جو بھی ان کو جانتی تھی, پہچان جاتی ہے, وہی یہ سودا ہے, ان کے چلنے کے انداز سے, ان کا جو ہیکل ہے اس سے. فرآہ عمر بن الخطاب نے اپنی نظر ان پہ پڑی ہے. فقال یا سودا واللہ ما تخفین علینا فانظری کیف تخرجین, کہا کہ اے سودا, تو ہم سے چھپ نہیں سکتی, ہم سے پوچھتا نہیں, تو اچھی طرح سے دیکھ لے تو باہر کس طرح نکلتی. اور بھائی کسی کو حق ہے, اس کی بیٹی تو نہیں نا, کسی اور کی بیوی ہے, کس نے اس کو حق دیا کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ خطاب کرے, کس نے اس کو حق دیا؟ مطلب یہ بھائی آپ دیکھو بھائی, نہیں شیخ صاحب اجازت, اگر کوئی گلی کا آدمی آپ کی بیوی کو اس طرح خطاب کرے, فلانیاں تو جو باہر نکلتی ہے نا تو پردہ تیرا ایسا ہونا چاہیے, سب لوگ دیکھ, تو آپ کو اب برا نہیں لگے گا؟ یہ شوہر کے لیے بےغیرتی کا مقام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ سجدت کو اپنایا ہے. کیا سمجھایا؟ فردہ ہے تو ان کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ توہین ہے بھائی, یہ توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نصیحت کرے حجاب پردے کی, یہ نبی کی توہین ہے, ان عورتوں کی توہین ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت جانتے ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ ہی نہیں نا. قرآن میں آیت جو اتنی 20 جگہ اللہ نے ان سے موافقت کی ہے, کیسے کی ہے؟ عبداللہ یہ سب جھوٹ ہے نا, عرض کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے. قرآن کی مفرد میں امام بخاری جھوٹ بول رہے ہیں. بالکل یہ عائشہ اور عمر, یہ کیونکہ ان کے فضائل ہیں نہیں. عمر کے پاس نہ فضیل علم ہے, عمر کے پاس نہ کوئی خطبہ ہے, نہ اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تیمم اس کو آتا نہیں تھا نا, جنگوں سے بھاگ جائے. انہوں نے فضائل جو بنا دیا نا, ہاں فلان جگہ پہ اللہ نے آئے میری وجہ سے نازل کیا. عائشہ کی وفات سنہ 57, اجازت ہے, عائشہ کی وفات سنہ 57, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 47 سال, ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اب وہ صحابہ مر گئے ہیں, اور بھائی نئے لوگ اب مسلمان ہو کے مدینہ آئے ہیں, تو ان کو سنا دینا کہ بھئی فلان آیا عمر کی فضیلت میں داخل ہوئی, فضیلت میں نازل ہوئی ہے نا, تو ان کے لیے فضیلت بنانا ہے. یہ سب جو غلط ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے خلاف ہیں, ان کے شخصیت کے خلاف ہیں, کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاجر افراد آتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے, عمر ان کو سکھا رہے ہیں, اور ان کے موجودگی میں کوئی قید ہے. بھائی آپ کے موجودگی میں, آپ گھر میں موجود ہونا, آپ کا مہمان آپ کی بیوی سے قید ہے کہ اگر میری بات مانی جائے آپ پہ کسی کا آنکھ نہیں پڑے گا. اس کا مطلب آپ کے لیے بے عزتی نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ. ایسا ہے کہ کسی کو رائے دینے سے کسی کا وہ نہیں ہو جاتا, اور اب یہی رائے دیکھو, حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنانا چاہا
فرشتوں سے مشورہ کیا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا مشورہ نہیں کیا، خبر دیا ہے، تو فرشتوں نے خبر کیا دیا کہا؟ انی جاعل فی فرشتوں الارض نے کہا کہ خلیفہ، اللہ مشورہ نہیں کیا، اللہ نے مشورہ کیا. دیکھو یار یہ حالت ہے ان کی، اللہ نے مشورہ کیا. اللہ نے مشورہ کیا. یہ آپ اجازت ہے جی اللہ نے فرشتوں آدم خلق کروں، اچھی بات ہے، چلیں بنا لیتا ہوں، آدم بنا لو، ہے جی، اللہ نے مشورہ کیا. وہ فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ وہ خود خواہش مند ہے نا خلیفہ ہے ہی بننے نہیں. کی، خلافت بڑی مقام ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے، وہ خواہش مند ہے کہ ہمیں بنایا جائے، انہیں آدم کو نہ بنایا جائے. آپ کی خدمت میں عرض ہے، دیکھو شیخ صاحب، آپ نے سوال کو دیکھو کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. کوئی شخص کسی کے گھر جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی بیوی کے حجاب پہ اعتراض کرے، یہ شوہر کے لیے مرنے کا مقام ہے، شوہر کی بے عزتی ہے. اور پھر کہہ دے ہاں یہ میرا مشورہ نہیں مانتا، اگر یہ مانتا تو بھئی آپ کو کوئی بغیر حجاب کے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. تو لازمی بات ہے کہ یہ مرد سے زیادہ بغیرت ہے، اس مرد کی غیرت نہیں ہے، اس کی غیرت. اور یہ کس کے متعلق کہا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو یہ روایتیں جو ہیں، عمر کہہ رہے کہ اللہ نے مجھ سے موافقت کی، اللہ نے میری تائید میں آیت نازل کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے سب جھوٹ ہیں. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچے تھے، زیادہ غیرت مند تھے. اصل واقعہ کیا ہے؟ نزول حجاب کا دیکھو اصل واقعہ، یہ سب جھوٹ تھا کہ بھئی ان کی وجہ سے اللہ نے نازل کیا. کی بات سنیے. ہاں اصل واقعہ ادب مفرد میں بخاری میں جو روایت کی صحیح سند کے ساتھ، یہ زینب ابن بنت جحش کا واقعہ ہے، وہ کافی طویل ہے، اس میں عمر کا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجاب نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ عمر کے نسائے کا کچھ ہے نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے نازل کیا، یہ غلط ہے. اور وہ جو عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، وہ منافق کا سردار، تو اس سمے میں حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو، آپ جانتے نہیں کہ یہ منافق ہے؟ مگر عبداللہ بن ابی کا لڑکا صحابی. اور یہ فضیلت سمجھ رہے ہیں بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اتنی کتاب ہے، قمیص پکڑ کے کھینچا نا، قمیص پکڑ کے کھینچا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور بھائی جو نبی دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں یہ بات پکی ہے، اور جس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان سے غلطی صادر ہی نہیں ہو سکے، وہ نماز میں کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کسی کافر منافق کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے، اللہ اور رسول میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا، اصل وجہ کیا. رسول اللہ یہ عقیدہ آپ سن لو، اس وقت بھی نہیں پڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھائی. شیعہ حدیث میں جو آپ سن لو، شیعہ حدیث میں یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے میں بڑا معزز صاحب رسوخ تھا. اس کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بیٹے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو ہم پھر اپنے قبیلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ان پر لعنت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، ہمارے جو احادیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس پہ لعنت کیا، نماز نہیں پڑھی ہے. نئی بات آپ کو اور بتائیں گے، اب سن لینا، اب سن لے بھائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے عزت بچانے کے لیے اور اس قبیلے کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ گئے تھے کہ اگر میں ظاہر میں ان کے ساتھ نیکی کروں گا، جیسے زندگی میں ان کے ساتھ نیکی کیا، اب ان پر اسلام کے احکامات جاری کیے، تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے. تو وہ گئے اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ میں لعنت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو عمر ابن خطاب نے وہاں پہ ان کے قمیص کھینچی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اب سن لیں، وہ کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے، لیکن یہ شخص جو ہے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دہن مبارک کھول دیں، کچھ ایسے جملے کہہ دیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ کہ پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کو برطرف کر دیا.
اس شخص نے بہت بہت وہاں پہ بدتمیزی کی حد کر دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو سینہ تان کے کھڑے ہو گئے نا, سینے سے سینے ملا کہ اب یہ کیا کر رہا ہے. پھر پیچھے سے جا دیکھیں یہ نہایت ہی بدتمیزی ہے اور بے احترامی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہوتا ہے. پیچھے سے نماز کی حالت میں اس نے قمیض کھینچی ہے. کسی بھی امام شیخ صاحب ایسا نہیں ہے, قمیض یا لباس جو بھی تھا. روکا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو منافقوں کا سردار ہے, آپ یہ منافقوں کا سردار ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بنا دیا جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی قمیض دی تھی. ایک منٹ کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑے پکڑ کے کھینچا تھا. دیکھو کہ کوئی بھی عالم دین اور نماز پڑھا رہا ہو, پیچھے سے کوئی کپڑا کھینچ کے پکڑ کے کھینچے کہ تم کیا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے لیے توہین ہے اس عالم دین کے لیے. نماز جماعت میں کسی کو کپڑے سے کھینچ لینا یہ اس کی توہین ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا تھا. ہمارا نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے علاوہ کس. دیکھو بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. دیکھو بخاری چاپدار ہے تراث العربی, یہاں پر حدیث نمبر ہے 1269. اس میں یہی ہے کہ عبداللہ ابن ابی روتے ہوئے آئے, اور عبداللہ ابن ابی اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن عبداللہ. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کا وفات ہو گیا فلان فلان فلان. رسول تھے, ہاں وہ صحابی, وہ مخلص آدمی تھے. تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے نماز پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے. عمر ابن خطاب نے, یہ حدیث نمبر 1366 ہے. جب عبداللہ ابن ابی کا, یہ عمر ابن خطاب خود راوی ہیں, گئے نماز پڑھانے کے لیے. جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہو گئی تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت الیہ, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے, وثبت الیہ, میں ان پر اچھل پڑا. میں ان کی وثبت الیہ کا کیا مطلب, میں ان کی طرف اچھل پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ اتصلی علی ابی ابن ابی وقد قال یوم کذا وکذا 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 اعدد الیہ. تو میں نے کہا کہ آپ اس پہ کیوں نماز پڑھا, آپ اس نے شخص نے تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. حالانکہ حالت وہاں پہ بڑی نازک حالت تھی. وہ صحابی رو کے آیا تھا وہ پچھلے حدیث میں کہ آپ نماز پڑھائیں ہماری عزت چلی جائے گی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتہ تھا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو سن لو, ہمارا باپ منافق ہے. ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے. وقال اخر عنی یا عمر, پیچھے ہٹو عمر, مجھ سے پیچھے ہٹو, مجھے نماز پڑھانے دو. فلما اکثر تو الیہ, تو پھر بھی یہ پیچھے نہیں ہٹا ہے, پھر میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا, مجبور ہو گئے رسول, انی خیرت فاخترت, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نماز پڑھا دوں یا نہ پڑھاؤں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی. اچھا اب سن لو دوسری جگہ پہ کہ وہ کہتا ہے میں نے رسول کا اس کا لباس پکڑ کے کھینچا. یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, وہ کہتا ہے میں نے رسول کا اس کا لباس پکڑ کے کھینچا. یہ حدیث نمبر ہے 4770 بخاری میں. عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے, فقام عمر فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پیچھے سے گئے اس کپڑا پکڑ کے کھینچا. کیوں؟ یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, یہ تو حرام ہے, آپ نماز اس پہ پڑھا رہے ہیں. اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ رسول پہ نماز پڑھانا حرام تھا اور یہ نماز پڑھا رہے تھے, اور جو کہہ دے کہ میں نے کپڑے پکڑ کے کھینچا ہے, یہ آپ حرام کر رہے ہیں, آپ کا نماز پڑھنا ہی حرام ہے. یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافقوں کا سردار ہے. پیغمبر کو نہیں پتا, تو اللہ نے قرآن, آپ اس کی آیت جہاد جا کر دیکھیں. بھائی پیغمبر کو نہیں پتا, آپ مجھے بتا. نہیں پتا تھا اس میں, نہیں پتا تھا پیغمبر کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے, یا رسول مجھے اللہ نے ابھی تک روکا نہیں. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر نماز کے بعد, ٹھیک ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نہیں اتری نا, بات یہ ہے کہ سب جھوٹ ہے. مسلمانوں پر فرض نہیں ہے کہ یہ, ابھی سن لیں, یہ جب نماز ابھی جب آیت نہیں اتری ہے, ٹھیک ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا. دین ان کو ہم نہیں سکھا سکتے, پیغمبر کو ہم دین سکھا سکتے, حلال حرام وہ سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ شخص کپڑے کھینچ کے
کہہ رہا ہے کہ آپ کو حرام ہے کہ اس پہ نماز پڑھیں, اللہ نے منع کیا, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تو سب باتیں جھوٹ نکل آئی نا. تو پھر یہ جھوٹ آیا ہے, جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت ابھی آئی ہی نہیں ہے, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ حرمت کی آیت اس کے بعد آئی ہے, تو اس وقت کبھی کیوں کہہ رہا ہے کہ حرام ہے آپ پر؟ ہاں, اسی لیے تو ان کا مقام بڑھ اور رہا ہے. اور پھر بھائی صاحب جو شخص یہ کہہ اس کی عقیدہ یہ ہو, اس کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی نماز پڑھ رہے ہیں, مجھ پر ان کا روکنا ضروری, ان کو ہدایت دینا ضروری, وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ ہدایت دینا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے, اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے آپ. تو مطلب پیغمبر کو پتہ ہی نہیں پتا صاحب شریعت کون ہے. پیغمبر نے یہ سوچا کہ ہم یہ اس نے صاحب شریعت کون ہے, آپ فیصلہ کریں بھائی. اگر معلم نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ایسے نبی کہ ان کو کوئی نہیں سکھا سکتا, ٹھیک ہے نا, سوائے جبرائیل, وہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا نا. تو عمر کون ہے بھائی؟ یہاں پر اگر پیغمبر سے آپ کا عقیدہ یہ کہ غلطیاں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, نماز وہ حرام نماز بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار, تو یہ بتاؤ جی عمر ان کو ٹھیک کرتے تھے, تو یہ عمر ان سے زیادہ ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نبی کا کپڑا میلا ہے تو وہ بھی کافر ہے. تو یہ تو کہہ رہا ہے حرام نماز پڑھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نمازیں پڑھاتا تھا. حرام نمازیں نہیں, اس کے بعد نبی دیکھو یہ حرام نماز نہیں ہے, یا اس نے کپڑے پکڑ کے کھینچے. فاخذ عمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے, یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ, اللہ نے تجھ پہ حرام کیا ہے کہ اس کو نماز نہ پڑھاؤ, اور تو اس کو نماز پڑھائے گا, یہ کیا ہے؟ یعنی آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. تو یہی اللہ نے آیت اتاری کی نہیں, اس کے بعد نہیں اتاری نا, نہیں اتاری. یہ سب عمر اور عبداللہ ابن عمر کے ادعا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا تھا اللہ نے عمر کی تائید کیا, اللہ نے عمر کی تائید کیا نا. وہی تو ہم سے اختلاف ہے نا بھائی صاحب, کہ بخاری جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ سب حدیث جھوٹی ہیں. یہ اب سن لو صحابہ کو پتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. عمر بن خطاب نے اس معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے توہین کی, عبداللہ ابن ابی بن سلول کے نماز کے معاملے میں اہانت کی, توہین کی, اپنی جو ہے وہ گستاخی واضح ہے, ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کی عزت بچانے کے لیے یہ حدیث گڑی گئی کہ بھائی اس وقت جو یہ واقعہ ہوا تھا اللہ نے عمر کا سائڈ لے لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا نا. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کے بعد کہ پیغمبر آپ نماز, تاکہ عمر کے لیے عزت بن جائے. اس کی اصل حقیقت یہی ہے, اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو چھوڑ کر کسی اور کا تائید کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کے صرف آپ لوگوں کی کتابوں میں کہ ہر معاملے میں جہاں پہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہیں, عمر کی تائید پہ آیت نازل ہوتی ہے, پیغمبر پہ نہیں ہوتی. مطلب یہ 20 جگہ جو یہ فضائل گڑنے کی فیکٹری ہے بھائی. کچھ غور کرو تو پتہ چل جاتا ہے فضائل جھوٹی ہیں. امام بخاری بھی بریلوی مان لیا جائے. دیکھو نہیں, یہ عمر کے تعصب میں تو اس سے پہلے عبداللہ ابن عمر خود انہوں نے اپنے فضیلت میں حدیث گڑی ہیں. دیکھو ایک شخص امام بخاری تھا, وہی دن ہمارا ہے بریلوی. شیخ صاحب پیغمبر کی توہین جو ہے, گستاخی, کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کفر ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کے سامنے اطاعت تسلیم واجب ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, ہادی تھے, امت میں کوئی شخص نہیں تھا جو ان کو ہدایت دے دے, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ جاتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے نہ ہو سکتا ہے؟ یہی تو کہنے کا مطلب, تب تک حکم نہیں آیا تھا, وہ تو کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار, تو کسی کو حق تھا, کسی کو حکم نہیں ہے. چلے کسی کو حق ہے بھائی, کسی کو حق ہے کہ قمیص پکڑ کے کہیں کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں. قمیص نہیں پکڑے, آپ کالر پکڑنے کے, وہ قمیص پکڑنے نیچے سے. یہ کیا ہے؟ اقام عمر اخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وقال یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان تصلی علیہ. قمیص سے یہ بتائیے کہ کہنے کا مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو پکڑ کے کھینچا ہے اور کہا کہ کیوں اس پہ نماز پڑھ رہے ہو, اللہ نے تو حرام کر دیے تم پہ اس پہ نماز پڑھانا.
یعنی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے، دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھانے لگے ہیں اور اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو سکھائیں کہ یہ نماز حرام ہے، اور کس انداز سے کہ کوئی بھی شخص کسی مولوی کے ساتھ نہیں کرتا کہ نماز کے لیے امام کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچو. ہاں یہ بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے. جی بولے، آپ بولے، میں نہیں بولتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اب عمر یہ کام کیے ہیں، ان کو علم الغیب ہے، وہ عالم الغیب ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اللہ کے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. تو جو بھی بے احترامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، دین سے مرتد ہوتا ہے. پیغمبر کو یہ کہ الزام لگانا کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں، یہ نہایت ہی کفر ہے. آپ کا علم تھا کہ اللہ اے عمر ابھی تک مجھے روکا نہیں گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی آیت آنے والی ہے. عمر کو علم تھا، وہ آیت آئی، عمر کو اللہ کی جانب سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی حرام کرے گا، تو میں شروع ہی سے پیچھے ہی سے پیغمبر پہ یہ میں منع کر لیتا ہوں. ایسی مطلب یہ بات نہیں، اللہ کی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنایا اور ان سے موقع کی، ان کی لفظ کو کاٹ دیا قرآن کی آیت کے مطابق. تو جبرائیل کس کام کے لیے؟ اگر اللہ دیکھ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام فعل کرنے لگے تھے، اللہ نے عمر سے کہہ دیا کہ تو بھئی پیغمبر کی ہدایت کر، تو اصل محادی ہے نا. اصل عادی ہے. اس سمے تو حرام تھا نہیں، حرام تو اس کے بعد ہوا ہے، آیت اترنے کے بعد. او بھائی آپ مجھے بتاؤ، دیکھو بھائی، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دے کہ آپ حرام نماز پڑھا رہے ہیں، یا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ نہیں، جو کوئی کہتے تو وہ تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سمے تو حرام و حلال کا مطلب ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو کہنے کے حرام. شیخ صاحب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھانے لگے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام نماز آپ پڑھانے لگے ہیں، یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مان لیجیے قیاس سے کام نہیں نہ چلے گا یہاں، ابھی وہاں پہ حلال و حرام کا بھی مسئلہ نہیں آیا بھائی صاحب. نہیں حرام ہو گیا. دیکھو آپ بتائیے وہاں پر دیکھیں آپ فرض نبی کو چھوڑتے ہیں، نبی چھوڑتے ہیں، آپ جاتے ہیں بھائی کوئی کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ عالم دین ہیں، آپ مولوی صاحب ہیں، کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے آپ کا یہ فعل حرام ہے، سب کے سامنے کہتا ہے، یہ آپ کے لیے بے عزتی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا وضو خراب ہے یا آپ کا نماز غلط ہے، پیچھے ہٹو، یہ کپڑے کھینچتا ہے، یہ آپ کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر سے صحیح، اگر سے آدمی شریعت کے مطابق ہمارا وضو صحیح نہیں ہے اور ہمارے اندر انصاف ہے تو ہم یہی کہیں کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی وضو صحیح ہے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط ہے اور پیچھے آپ کو کرتا اور سب کے سامنے آپ سے مناظر کی کوشش بھی کرتا، آپ کی بے توہین ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو خیانت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خیانت کر رہا ہے، یعنی آپ کی توہین ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہتا آپ دیکھ آپ نماز پڑھانے لگے، آپ کی نماز غلط ہے، کیا کہ واقعا آپ کی نماز غلط بھی ہے، آپ کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک عالم دین کا ہونے کے ناطے بے احترامی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صحیح ہے، وہ نماز منافق پہ کافر پہ بھی نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے. بھائی شریعت ان کی ہے، وہ معصوم ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتا ہے. سن لے بھائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں صحیح ہے. کوئی شخص ان سے کہہ دے کہ آپ حرام کر رہے ہیں، یہ مسلمان کیسے ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی. یہ بتائیے کہ اس سمے حرام ہوا تھا پڑھنا؟ آپ خالی اتنا بتا دیجیے. نہیں حرام تھا، نہیں حرام تھا. تو کیسے آپ کہہ دیے کہ وہ حرام کرنے جا رہے تھے جب حرام تھا؟ اور بھائی میں نہیں کہا، خلیفہ آپ کا کہہ رہا بھائی صاحب، شیخ صاحب دیکھ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، ایک دفعہ سن لو بھائی، ایک دفعہ پھر یہ دیکھو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خود عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پڑھا نماز پڑھا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھائیں، جماعت کھڑی ہو رہی ہے جنازے کی. فقام عمر فاخذ بثوبه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر کھڑے ہو گئے نماز کے کپڑے کھینچائے ان کے. فقال، اور کہا یا رسول اللہ تصلی علیہ وقد نہاک ربک ان یصلی علیہ، اے پیغمبر آپ اس پہ نماز پڑھائیں گے، اللہ نے تو حرام کیا اس پہ نماز پڑھانا. ایک شخص نماز دیکھو سب کے سامنے، دیکھو بھائی صاحب پورے انصار سارا مجمع کھڑا ہے، جنازہ ادھر پڑا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، جو نا یہ کپڑے پیچھے سے کھینچتا ہے، پیچھے سے ہی کھینچا ہوگا نا، تو کیونکہ جماعت پیچھے ہوتی، اور کہتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو دیکھو جس شخص کا عقیدہ یہ ہے، جو سجیسٹ کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیال بھی آ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، وہ مسلمان یا کافر ہے.
وہ حرام تو کہے نہیں ہے، وہ بولے کہ یا رسول اللہ کافر اور منافق ہے، اس سمے یہ بولا منافقوں کی دیکھو نماز جانا دیکھو پڑھنا حرام ہے۔ یا رسول اللہ تصلی علیہ، آپ اس پہ نماز، وقد نہاک ربک، اللہ نے تجھے منع کیا کہ اس پہ نماز نہ پڑھو، مجھے بتاؤ یہ کب ہوا؟ یہ ابی کے منافقوں کی نماز عبداللہ ابن ابی کے جنازے پہ ہوا نا، یہ اللہ نے تجھے منع کیا یعنی حرام ہے یہ نماز، یعنی یہ شخص سمجھتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نماز جس سے اللہ نے منع کیا وہ نماز پڑھانے لگے، یہ مسلمان ہے کافر ہے، مجھے سمجھا دو۔ نہیں سنا نبی نے کیا ابھی 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 ہمارے زمانے میں، یہ بخاری ہے بھائی، اگر دیکھو ابھی ہمارے زمانے میں آپ کے کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہو، کوئی مسلمان کہہ دے کہ پیغمبر نے یہ کیوں فعل انجام دیا، یہ بری بات ہے، یہ پیغمبر اللہ نے اس سے منع کیا تھا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے؟ بھائی ان کے ہاں عمر کو سب چیز کی چھٹی ہے، وہ ڈرنک کرے نا، لوگ خود کی ڈرنک پی کے نشے ہو جائیں، ان کو چھٹی ہے، ان کو چھٹی ہے، صحابہ کو مارے، عائشہ کے گھر پہ چاپا مارے، ابن میمونہ کے گھر میں چاپا مارے، ان جنگوں سے بھاگ جائیں، آئے ہائے، عمر کو شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں نا، اس کو تو کھلی چھٹی ہے، آپ کے خلیفہ کو تو کھلی چھٹی ہے نا۔ خلیفہ ہمارے کہے کہ وہ جنگ نہیں کیے، جنگ بدر میں جو کفار کے کنویں میں پھینکا گیا، کوار کے پھینکا تو لاشوں کو اس نے کوفے میں وہ مارنے کے بعد۔ چلیں بھائی شیخ صاحب، شیخ صاحب لیٹ ہو گیا، اب آپ سو جاؤ، شیخ صاحب اب سو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اب دنیا میں سب کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، آخرت میں کیا کرو گے، قبر میں کیا کرو گے؟ الحمدللہ شیخ صاحب پوچھو، اس مسئلے پر ہوا ضرور ہم کیا جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں جواب نہیں دے سکتے کہ تم نے ایسے امام کی پیروی کیا ہے جو ڈرنک کرتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے امام کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ حق سمجھتے ہوں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ایسے احانت کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آخرت میں کیا کرو گے شیخ صاحب؟ اسی مسلک پہ مرے تو جواب کیا دو گے قبر میں؟ جواب کیا دو گے آخرت میں؟ آخرت ہے بھی کہ نہیں کہ جھوٹ ہے؟ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اطاعت کرنا، بس اسی